إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. محترم بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، اب تک ہم توحید کی فضیلت اور توحید کے جو منافی ہے شرک وغیرہ، اس کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ توحید کی دعوت اور اس میں کیا فضیلت ہے. اور سب سے پہلے ہم آج کے درس میں یہ ہم بتلانا چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا منہج تھا، کیا طریقہ تھا دعوت و تبلیغ میں. یہ چھوٹی سی آیت ہے، مگر اس چھوٹی سی آیت میں دعوت و تبلیغ کا پورا منہج موجود ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل هذه سبیلی، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا دین ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، یعنی توحید کی طرف دعوت دیتا. اصل دین کیا ہے؟ وہ توحید ہے. کہا کہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ شرط ہے کہ میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت پر، یعنی دلائل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، چاہے وہ برہان و دلائل شرعی ہوں یا عقلی ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا منہج میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے. اس کے بعد کہا انا ومن اتبعنی، یہ منہج کتاب و سنت کے مطابق دعوت دینا یہ میرا منہج ہے، میرا طریقہ ہے. ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرتے ہیں، یا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، جو بھی اس منہج کو اختیار کیا، ان کا بھی منہج یہی ہے، ان کا بھی طریقہ یہی ہے جو میرا ہے. اس کے بعد کہا وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ ہر عیوب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے ہم پاکی بیان کرتے ہیں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ آپ اعلان کر دیجیے. یعنی جب توحید کی دعوت دے گا، ظاہر بات ہے کہ وہ شرک سے بری ہوگا. توحید کے لیے ضروری ہے کہ شرک سے برات ہو، اس لیے کہ توحید اور شرک یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ توحید کی دعوت ہے، اور اس کا طریقہ ہے کہ داعی کو چاہیے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں دعوت دے، اور سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت ہونی چاہیے. اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں، تمام انبیاء کے واقعات کو پڑھیں، تو تمام انبیاء کی پہلی دعوت وہ توحید کی دعوت تھی. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کی پہلی دعوت توحید کی دعوت تھی. سبوں نے کہا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو یہ ہے دعوت، اس کی بڑی فضیلت ہے. معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول نے گورنر جب بنا کر بھیجا یمن میں، تو گورنر بنا کر بھیجا تھا، مگر کیا کہا کہ اول ما تدعوہم شہادت لا الہ الا اللہ، پہلی دعوت جو تمہاری ہونی چاہیے
وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہونی چاہیے، یعنی توحید کی دعوت ہونی چاہیے۔ آج ہم یہاں پہ ایک چیز کی طرف اشارہ کر دیں کہ آج بہت سی جماعت جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ تبلیغ ارشاد کا کام کرتی ہیں، جس میں جماعت تبلیغ سب سے سر فہرست ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت تبلیغ ان کے اندر بڑا ہی اخلاص ہے، تواضع ہے، سیاست سے دور رہتے ہیں، دنیا داری سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی دعوت دیتے ہیں، مگر ایک خامی یہ ہے کہ ان کا منہج کتاب و سنت کا نہیں ہے۔ اس میں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ توحید الوہیت کو وہ کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ توحید الوہیت کی طرف اگر توجہ دیں تو ان کے ہاں جو پیر و مرید سے، یعنی ان کے پیر و مرشد سے استعانہ طلب کرتے ہیں، ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ توحید ربوبیت کو تو وہ توجہ دیتے ہیں، اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، فضائل اعمال کو بتلاتے ہیں کہ یہ اتنی بار پڑھو، یہ دعا اتنی بار پڑھو، مگر توحید الوہیت جو اصل دعوت ہے، یہ اصل دعوت ہے تمام انبیاء کی، اس کی طرف کوئی خاص توجہ ان کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کی طرف توجہ کریں گے پھر ان کو اپنے پیر مرشد سے استعانہ کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو توحید دو طرح کی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ کو رب جاننا کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، یہ تو سب اس کا اعتراف کرتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اعتراف کرتے تھے۔ مگر توحید الوہیت کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، ہم صرف عبادت اللہ تعالیٰ کی کریں، تو مشرکین مکہ اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو بہت سے لوگ اصل توحید توحید ربوبیت کو سمجھتے ہیں، نہیں، اصل توحید توحید الوہیت ہے کہ ہم یہ اعتقاد کریں، اعتقاد جازم ہمارا ہو کہ عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہی صرف اور کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اگر دعوت و تبلیغ میں نکلیں تو ہمیں اخلاص کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے دعوت میں، اور اللہ کے لیے ہم دعوت و تبلیغ کریں، یعنی اللہ کے الوہیت کی طرف، ربوبیت کی طرف۔ اور دوسری جو چیز معلوم ہوئی کہ دعوت اللہ جو ہے وہ حجت و برہان کے ساتھ ہونی چاہیے، دلائل کے ساتھ ہو، یعنی کوئی اگر دلیل ہم سے طلب کرے تو ہم کتاب و سنت سے دلیل دیں کہ ہاں یہ آیت میں ایسا آیا ہوا ہے، حدیث میں ایسا آیا ہوا ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی ہے جب یہ کہا کہ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ شرک اور اہل شرک سے برات ظاہر ہونا چاہیے۔ کوئی بھی داعی شرک سے اگر بری نہیں ہوتا ہے تو وہ توحید کا داعی نہیں ہو سکتا ہے۔ توحید کے داعی بننے کے لیے سب سے پہلے شرک سے بری ہونی چاہیے، اہل شرک سے بری ہونا چاہیے۔ اگر اپنے خاندان میں کوئی اہل شرک ہیں، باپ ماں بھی اہل مشرک ہیں، ان سے بھی برات ظاہر کیجیے۔ اور اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ عمل جب تک سے سنت کے مطابق نہ ہو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا عمل اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو وہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہے، ورنہ مرفوض ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے گا۔ اور اسی لیے آخر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جب توحید کی دعوت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ منزہ ہے ہر اس عیوب سے جس کا وہ مستحق نہیں ہے۔ سر فہرست سے کیا ہے کہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بالکل بری ہے، یعنی اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں اپنے عمل میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا داعی بنائے، توحید کا داعی بنائے، اور ہماری دعوت کتاب و سنت پر مبنی ہو۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی کتابیں لے کر اس کو ہم پڑھیں اور کہیں کہ ہاں یہ دین کی دعوت ہے، جبکہ بعض اس میں حدیثیں غلط ہوتی ہیں، موضوع ہوتی ہیں، تو ہمیں ایسے پرہیز کرنا چاہیے اور ہماری دعوت خالص کتاب و سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔